ڈاکٹر صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اپنے سرکاری دورے پر امریکہ پہ ہیں، جہاں ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. ان کا یہ دورہ جو ہے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، وہ تو ایک تو سینٹ کام کے اندر چینج آف گارڈ ہوا ہے وہاں پہ، اور وہاں پر ایڈمرل بریڈ کوپر نے چارج سنبھالا ہے سینٹ کام کا. وہاں سے وہ میرے خیال ہے اب جو اطلاعات ہیں وہ برسلز آ گئے ہیں، اور یہاں پہ ان کی مصروفیات کا ابھی تک سرکاری طور پہ تو اعلان نہیں، لیکن جو برسل سے خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے، اگر غلط ہوگی تو وہ نیٹو کے میرے خیال سے نیٹو کے جو مختلف وہاں پہ چیفز ہیں اور نیٹو کے، ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. ہو سکتا ہے کمیونٹی کے ساتھ بھی ویکٹ کریں، لیکن وہ نیٹو اسپیسیفک جو ہے برسلز ان کی روانگی ہے. وہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوہری پالیسیز کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی ہے، اور پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو RN ریسرچ انالیسس ونگ ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل، قطر میں 8 بھارتی نیول آفیسرز کا معاملہ، کلبھوشن یادیو جیسے واقعات. پھر انہوں نے یعنی یہ امریکن سوائل پہ انہوں نے سارا وہاں پر بات کی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. تو بھارت کے حوالے سے انہوں نے کھل کے جو ہے وہ بات کی ہے امریکہ میں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا، اور بھارت خطے میں عدم استحکام پیدا کرے. ایک تو یہ بیان ہے نا، ایک تو بیان ہے اسٹیٹ، دوسرا یہ کہ امریکہ میں ہے یہ بیان. تو اس میں اور پھر اس کے بعد یہ کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا کوئی اندرونی معاملہ نہیں، بلکہ ایک نامکمل انفنش ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے نا، نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. اس پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اور پاکستان ان کی مستقل اور مکمل حمایت کرتا ہے. تو یہ انہوں نے وہاں پر بات کی ہے. تو اب وہ برسلز آ گئے ہیں، لیکن یہ پورا جو اس وقت ایک بہت ایونٹ، بہت کچھ ہو رہا ہے. مطلب ہم کسی ایک واقعے کو آئسولیشن میں دیکھ نہیں سکتے، جو میں ہمیشہ بات کر رہا ہوں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں، خطے میں، دائیں بائیں اتنی خبریں روز ہوتی ہیں کہ میں تو ان کو پڑھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کچھ سمجھ پاتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں پاتا. اور جب سمجھ نہیں پاتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے اساتذہ سے یا ان لوگوں سے جو سیکھا ہے ان سے میں رابطہ کرتا ہوں. تو آج بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں میں بہت الجھا ہوا ہوں اور سمجھنے سے قاصر ہوں. تو بوسٹن سے پروفیسر عادل نجم صاحب کو میں شریک محفل کرتا ہوں. پروفیسر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، وہ جو امریکہ میں نے دیکھا تھا آپ کے ساتھ خوب کافی وافی پیتے تھے، ہم کہیں ادھر ادھر کہیں برگر کھاتے تھے، کوئی دیسی کھانا کھاتے تھے جا کے ادھر ادھر، یہ وہی امریکہ ہے؟ یہ تبدیل ہو گیا ہے؟ کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں، امریکہ تبدیل ہو چکا ہے، امریکہ تبدیل ہو چکا ہے. بلکہ میرے خیال میں درست بات یہ ہے کہ امریکہ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ جو تھا وہ نہیں ہے. بائے بائے اولڈ امریکہ. نیو امریکہ کی جو جہتیں ہیں، جو ڈائریکشنز ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کا بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کی. باقی امریکہ میں جو اس وقت انٹرنل ایک خانہ جنگی ہے، میرے خیال میں امریکہ کی سیاست، ہم کئی بار عالمی سیاست میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کی سیاست بھول جاتے ہیں. اس وقت امریکہ اپنی ایک خانہ جنگی کے دور سے گزر رہا ہے، اور وہ اتنی ہی بڑی خانہ جنگی ہے، اتنی ہی بڑی سول وار ہے جتنی آج سے کوئی 100 سال پہلے ہوئی تھی. اس کو آپ کلچر وار کہہ لیں، اس کو آپ پولیٹیکل وار کہہ لیں، اس کو آپ لا فیئر کہہ لیں، جو واٹ ایور. لیکن میری گزارش شاید یہ ہوگی کہ ہم نے، آپ نے اور میں نے، کئی سالوں سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گلوبل کیا ہو رہا ہے، کہ بساط جو ہے دنیا کی عالمی بساط، اس کا کیا حال ہے. اور عموماً ہم سال میں ایک بار کرتے تھے، سال کے آخر میں. اب یہ جیسے آپ نے کہا نا، یہ جو خبر اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ نہ صرف ہر روز بدلتی ہے بلکہ دن میں کئی بار بدلتی ہے. آپ بار بار اپنا چیک کرتے ہیں سوشل میڈیا کے، یار اب کس نے کیا کہہ دیا ہے، اب کہاں کیا ہو گیا ہے، اب کوئی جنگ کیسے ہو گئی ہے. سو دی فریکوینسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس میں ایک ڈر یہ ہے، بلکہ ڈر کیا، یہ یقین ہو گیا ہے کہ وی آر لوزنگ سائٹ آف دا بگ پکچر. کیونکہ ہر 10 منٹ بعد جو ہے نا، ایک شرلی آپ کہہ لیں، ایک کوئی چمکتی ہوئی چیز سامنے سے گزرتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، نریندر مودی جو ہیں وہ کوئی اہمکانہ سی بات کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہم سارے لگ جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے.
اور وہ جو ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کم رہ جاتی ہے, وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے. دوسرا ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جب ہم اس پہ پہلے بات کرتے تھے نا تو ہوتا یہ تھا کہ جو امیڈیٹ خبر ہے اس کا ہمیں یقین, کچھ نہ کچھ یقین ہوتا تھا کہ یار یہ ایسے ہوگا, لیکن جو بگ پکچر ہوتی تھی لانگ ٹرم اس پہ ہمیں مبہم نظر آتا تھا. اس وقت شاید عجیب یہ ہوا ہے کہ جو امیڈیٹ خبر ہے اس کا مجھے یقین نہیں ہے کہ کیا ہوگا. لانگ ٹرم دھند جو ہے میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہٹنی شروع ہوئی ہے. مثلا مجھے, اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن اگر ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات نہیں ہوتی اگلے ہفتے تو کوئی اتنا اس میں مجھے وہ بھی نہیں فرق پڑے گا, مطلب مجھے اتنی بڑی سرپرائز بھی نہیں ہوگی. وہ ایک دن صبح کہتے ہیں 10%, شام کو کہتے ہیں 25%, اگلے دن ہوتا ہے 50%, صبح واپس آ جاتے ہیں 19%. آپ کو یاد ہوگا جب شروع ہوا تھا تو گرین لینڈ جو ہے وہ امریکہ کا حصہ بننے والا تھا, ایک دن میں یوکرین کی جنگ ختم ہونے والی تھی, پھر وہ 3 ہفتے میں ختم ہونے والی تھی, پھر وہ 3 مہینے میں ختم ہونے والی تھی, اب وہ اگلے ہفتے ختم ہونے لگی ہے. اسی طرح آپ کو کینیڈا جو ہے وہ 51 ریاست بننے والا تھا. میں ابھی صرف امریکہ کی مثالیں لے رہا ہوں, لیکن آپ باقی دنیا بھی دیکھ لیں. سو ان اے وے ہماری انسرٹنٹی امیڈیٹ نیوز کی بڑھ گئی ہے. آئی ڈو تھنک کہ جو لانگر ٹرم پرسپیکٹو ہے وہ دھند کچھ نہ کچھ ہٹنی اگر شروع ہوئی ہے تو ہمیں ڈائریکشن نظر آنا شروع ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ کیا 15 اگست کو الاسکا میں ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, اس بات کے امکانات بھی ہیں. اس میں بعد میں آتا ہوں, میں کوئی دیر اس پہ بات کرتا ہوں ان ٹرمپ اور پیوٹن کی میٹنگ پہ. مجھے بتائیں ہو از رننگ دا شو, ٹیکنو کیپٹلسٹ, کیپنو فیوڈلسٹ, تھیوری آف کیلیفورنیا, سلیکون ویلی ٹیک اوور کر گئی ہے, کیا ہے, ہو از رننگ دا شو, ہو از کالنگ دا شاٹس؟ یار اگر آپ کا شو سے مراد یہ دنیا ہے جس کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ شو کوئی رن کر رہا ہے؟ یہ تو ٹوٹل جو ایک طرح سے ایک انارکی کہہ لیں یا ایک بےہودگی کہہ لیں یا ایک فرینزی ہے جس میں دنیا پھنسی ہوئی ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک اینی ون از رننگ دا شو. ایکچولی جو تشویش ہے دنیا کو وہ یہی ہے نا کہ اس وقت جو تھا ہمارا ایک جو ماڈل تھا نا, اچھا لگے ہمیں یا نہ اچھا لگے, لیکن ہمیں پتا تھا رن کون کرتا ہے شو, امریکہ کرتا ہے, رائٹ. اس سے پہلے کولڈ وار تھی تو کچھ امریکہ کرتا ہے, کچھ سوویت یونین کرتا ہے. دیکھیں نا جو ساری جو کوفت ہے لوگوں کو, جس لیے لوگ ٹی وی کھول کے آپ کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں, باقی بھی سوچتے ہیں یار کیا ہو رہا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کلیئر نہیں رہا کہ کون شو رن کر رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ بہت سے شو رن کرنے کی کوشش کریں, جس میں پارٹ آف دیٹ از جس کو آپ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو ٹیکنو اینارکسٹ کہتے ہیں, کچھ ٹیکنو کیپٹلسٹ کہتے ہیں, جو مرضی آپ اس کو کہیں, جو ہماری بڑی بڑی کمپنی اور ایک میں آپ کو ایک سلائڈ, ڈاکٹر صاحب ایک سلائڈ آپ کو دکھاتا ہوں, اس کے بعد میں واپس آتا ہوں. یہ ہے ٹاپ 10 ریچسٹ مین, یہ ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے 2025 کے مڈ میں, اگست 2025, یہ لیٹسٹ ہے. اب اس میں جو ہیں ایلون مسک ہیں وہ 400 پہ ہیں انڈیویجول, یعنی کمپنی وائز تو وہ انویڈیا اور مائکروسافٹ 4 ٹریلین ہو گئے ہیں, جی ٹریلین 4 ٹریلین ہو گئے ہیں, لیکن یہ انڈیویجولی یہ 400 بلین پہ ایلون مسک کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اوریکل کے جو لیری ایلیسن ہیں یہ ہیں سیکنڈ, پھر تھرڈ مارک زکربرگ ہیں, پھر جیف بروز ہیں یہ امیزون والے, جی, پھر لیری پیج ہیں یہ گوگل جنہوں نے کو فاؤنڈ کیا تھا غالباً, پھر اس کے بعد 6 پہ جینسن وانگ ہیں یہ انویڈیا والے. کمپنی ان کی سب سے اوپر ذاتی پیسہ ان کے پاس 152 بلین ہے, یہ 6 پہ ہیں. اچھا یار یہ میں اگر یہ آپ نے بڑی اچھی سلائیڈ لگائی, میں اگر آپ سے اس کی گزارش کروں تو آپ مسک والے پہ ذرا غور کریں. جی, مسک کی جو ہے وہ تقریباً 400 بلین ہے. 400 بلین, جی ہاں 400 بلین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 400 بلین کا مطلب پتہ ہے کیا؟ پورے پاکستان کی 250 ملین کی جو 250 بلین لوگوں کی, 250 بلین لوگوں کی جو اکانومی ہے, جی ڈی پی, وہ اس سے کم ہے. پاکستان کی جی ڈی پی ہے 370 بلین, رائٹ. سو پاکستان کی جی ڈی پی تقریباً وہی ہے جہاں آپ سمجھ لیں کہ ایلون مسک کی پرسنل ویلتھ ہے, ان کی ذاتی ویلتھ ہے, یا زکربرگ کی جو 300 بلین ذاتی ویلتھ ہے. اور اس میں دیکھیں میں اس پہ آنا چاہتا ہوں, میں ابھی یہ بات کر لیتا ہوں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ویلتھ بڑی ہے اور ہمیں کوئی حسد کرنی چاہیے.
ہوا یہ ہے کہ جس کو ہم obnoxious wealth کہہ رہے ہیں, میں وہ جو کہہ رہا ہوں کہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں, اس میں سے ایک یہ کلیئر ہوئی ہے کہ یہ جس کو ہم ٹیکنو کیپٹلسٹ کہہ رہے ہیں, ان کی ویلتھ اب اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ ان کو بھی نہیں سمجھ آتا. یہ پہلی بار نہیں ہوا, پہلے بھی ہوا ہے. آپ کو جو گلڈڈ ایج تھی امریکہ کی, جب راکفیلر, کارنیگی, جے پی مورگن اور فورڈ, ان کی ویلتھ ایسی تھی, تب بھی وہی ہوا تھا. انہوں نے کوشش کی امریکہ کی سیاست خرید لینے کی, پریزیڈنسی خرید لینے کی, جیسے مسک نے کی. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دیکھیں نا, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں کہ اگر میں تمہیں $1000 دے دوں تو کیا کروں, وہ بتاتے ہیں یار یہ اتنا کھانا کھائیں گے, یہ خریدیں گے, وہ کریں گے. میں اگر 10,000 دے دوں, وہ پھر بتاتے ہیں یہ کر لیں گے. میں کہتا ہوں $1,000,000 دے دوں, وہ کہتے ہیں اچھا جی بڑا سا گھر لے لیں گے. میں کہتا ہوں $10,000,000 دے دوں گا, میں جہاز لے لوں گا. جب میں کہتا ہوں اچھا میں تمہیں 10,000,000 کے بجائے 100,000,000 دے دوں, اب آپ کو سوچنا پڑتا ہے. جب آپ بلین پہ آتے ہیں تو اتنے صفرے لگ جاتے ہیں کہ یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن واٹ ٹو ڈو ود اٹ. اور جب یہ 400 بلین وچ از ان اے وے مونوپلی منی, ان کی جیب میں نہیں ہے یہ پیسے, یہ ان کی جو ایسٹس ہیں اس کی ایک assumed وہ ہے. لیکن جب آپ 400 بلین کی بات آتے ہیں تو اٹ از ناٹ پاسبل فار دا ہیومن مائنڈ ٹو کمپریہینڈ کہ میں کیا کر سکتا ہوں. بفٹ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا میں جو ہے نا یہ فلانتھرپی میں چیریٹی میں دے دوں گا. نہیں وہ تو پیچھے, وہ تو بہت پیچھے چلے گئے لسٹ میں. ہاں بٹ ایک اجازت, بٹ ایک اجازت دیجیے. لیکن جب 400 بلین ہو جاتا ہے تو دین یو اسٹارٹ تھنکنگ لائک اے نیشن. ہم نے مسک کے ساتھ یہی دیکھا نا کہ وہ کہتا ہے اچھا میں پھر پارٹی اپنی بنا لیتا ہوں, میں پوری ریپبلکن پارٹی خرید لیتا ہوں. بیکاز ناؤ آپ کی جو ویلتھ کی پرسپیکٹو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اٹ از ناٹ in the human range, it is in the state range. اور یہ جب بھی پہلے ہوا ہے تو یہ امپلوڈ ہوا ہے. تو میرے خیال میں ایک جو کمپنی کی بھی ویلیویشنز ہے یار, یہ ٹریلین والی کمپنیز ٹریلین کی ہیں تو نہیں نا. میں اگر مجھے آپ اجازت دیں, بڑی سیریس بات ہے یہ. دیکھیں ٹریلین جب آپ ایویلویٹ کرتے ہیں نا نویڈیا کو, تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اس کی پروڈکٹس ٹریلین کی بک رہی ہیں. ان میں سے بہت ساری کمپنیز تو پروفٹ بھی نہیں دیتی. آپ ٹریلین ایویلویٹ اس لیے کرتے ہیں کہ میں شیئر خریدنے والا کہتا ہوں کہ یار اس کا جو پوٹینشیل ہے نا یہ بھی اور بڑھے گی. اور اس ازمپشن کے پیچھے, اس جوئے کے پیچھے میری ازمپشن یہ ہوتی ہے اس لیے بڑھے گی کہ ان کی جو فیلڈ ہے اے آئی والی یا ٹیکنالوجی والی, یا ان کا جو کانٹیکسٹ ہے کہ امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے, وہ ایسا ہی رہے گا اور یہ بڑھتے جائیں گے. اب اگر یہ assumption گر گئی, that is why what I was saying bye bye old USA. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ طاقت نہیں رہا, میرا یہ مطلب ہے کہ جب assumptions ٹوٹیں گی تو اور بڑی چیزیں ٹوٹیں گی. آپ نے جو لسٹ دکھائی ہے نا, اس میں اگر آپ ڈھونڈیں لسٹ جس میں آپ چائنیز لوگوں اور کمپنیوں کو ایڈ کر دیں جو عموماً ان کیلکولیشنز میں نہیں آتی, تو دیٹ ول شو یو کہ دنیا اور کیسے چینج ہوگی. ابھی میں نے ایک گرافک دیکھا تھا کہ جو بتا رہا تھا کہ کس کمپنی کے پاس کتنی کمپیوٹ ہے, یہ جو اے آئی میں ہوتی ہے نا انفارمیشنل پاور, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ چائنیز کمپنیز بھی دیکھتے ہیں. سو دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ دھند ہٹ رہی ہے, اینڈ دیر آر ایٹ لیسٹ 4 ڈائریکشنز جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نئی دنیا جو بننے جا رہی ہے اس کی کون سی وہ ڈائمینشنز ہیں جو آج کی دنیا سے فرق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں مجھے ذرا, اب آپ سے ایک اس کا ذرا تھوڑا سا ذرا سوچ کے, کیونکہ سوال بہت ہی بھونڈا سا سوال ہے ہمیشہ کی طرح, کیا یہ سوشلسٹ ہیں یہ لوگ؟ مطلب ویلتھ پوری دنیا میں ہونی چاہیے, نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے, سب کے پاس مطلب ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. اچھا نیشن اسٹیٹس کا تو تصور ختم ہو رہا ہے, یہ مانتے ہیں نا؟ نیشن اسٹیٹس کو تو یہ مطلب باؤنڈریز کو کراس کر گئے ہیں, پوسٹل سسٹم نہیں ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے, ڈی سینٹرلائزڈ بینکنگ ہے, آپ جو ہے وہ بٹ کوائن خریدیں, یہ خریدیں. تو نیشن اسٹیٹ وہ جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے وہ جو کئی سال صدیوں پرانے جی ویسٹفیلیا والی وہ جو بنی تھی نیشن اسٹیٹ, انہوں نے ایک تو یہ بتائیں کہ کیا وہ نیشن اسٹیٹ ہیں یا ختم ہو گئی, کنسیپٹ ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہمیں نظر تو آ رہا ہے ٹیریٹری, میں کمپلیٹ کروں, ٹیریٹری نظر تو آ رہی ہے ہمیں کہ یوکرین لڑ رہا ہے ٹیریٹری کے لیے سب کچھ, لیکن کیا نیشن اسٹیٹ انہوں نے ختم کر دی؟ 1. نمبر 2, یہ کیپٹلسٹ تو ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ مارکسسٹ, آئی ایم سیئنگ کیا یہ سوشلسٹ تھیوری کی طرف بھی ہیں تھوڑے سے؟ جی یار دیکھیں یہ سٹرگل ہے, یہ سٹرگل ہے, اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ نیشن اسٹیٹ ختم ہو گئی ہے, لیکن نیشن اسٹیٹ از اسٹرگلنگ. ہم نے پہلے آپ کے پروگرام پہ بات کی ہے کہ ایون دی آئیڈیا آف ڈیموکریسی ایز وی نو اٹ از اسٹرگلنگ, رائٹ. اور اس میں یہ جو آئیڈیا آف کیپٹلزم جو ہے میرے خیال میں یہ تو کافی عرصے پہلے مورف ہو گیا تھا. میرے خیال میں سوشلزم اور کیپٹلزم ایسٹ اور وہ لیفٹ اور رائٹ جو ہے دے آر ناٹ ویری یوزفل
empirical اور analytical devices anymore. کیونکہ وہ مورف ہو گئے ہیں, مل گئے ہیں. اب ان کو دیکھیں نا, آپ ایلن ماسک کو سوشلسٹ تو نہیں کہہ سکتے. اور ان میں سے کئی جو ہیں, مثلا جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جس کا نام اس لسٹ پہ نہیں ہے لیکن وہ ان سب کا باپ ہے اب اکنامکلی اصل میں, دیٹ از پیٹر تھیل. اور پیٹر تھیل کی جو فلاسفیز ہیں وہ تو لکھی ہوئی ہیں, اس نے کتابیں لکھ دی ہیں کہ ہی ایزیومز کے دوسرے پلانٹ پہ بھی ہوں گے آپ کے. یہ جو ہیں ان میں سے کئی جو ہیں وہ آئیلینڈ خرید کے اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں. رائٹ اگین, جب آپ کے پاس ہنڈریڈ آف بلینز کی بات ہوگی تو آپ کہیں گے یار میں اپنا ملک ہی نہ بنا لوں. نہیں, وہ جو کہتے ہیں, میں سوشلسٹ اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا ہر ایک کو ہم بتائیں گے پیسہ کس طرح بنانا ہے آپ تک, تو یہ تھوڑا سا سوشلزم کی طرف ٹلٹ ہے. ہاں نہیں بالکل ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا, جب میں وہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دنیا ختم جو ہوئی اس میں یہ تھا کہ یا کیپٹلسٹ یا سوشلسٹ, ٹھیک ہے, یا ایسٹ یا ویسٹ, یا سوویت یونین یا امریکہ. رائٹ, بڑی بائنڈری تھی, بڑی کلیئر تھی, دو ٹیمیں ہیں اور بڑی کلیئر ہے ٹیم کیا کیا کھیل رہی ہے. جب وہ نظام ٹوٹا, جو ٹوٹ گیا ہے, اب ایک نیا نظام بن رہا ہے. دیٹ ڈزنٹ ہیو ٹو چوز انہی دو سائڈوں میں. اب وہ ایک نیا مکسچر بنا رہے ہیں جس میں کچھ چیزیں وہ آتی ہیں, کچھ چیزیں نئی آتی ہیں, کچھ وہ آتی ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا.